خوش آمدید پیارے ساتھیوں۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے صبر اور شکر سے اپنے شوہر کا دل جیت لیا جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ سچی کہانی مصیبت میں گرفتار ایک عورت کی۔ اس سے پہلے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ بابا کی دوسری شادی کے تقریباً 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ میرا نام حسینہ رکھا گیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ جب میں 7 برس کی ہوئی تو بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں اماں پر آ گئیں۔ صبح ہوتے ہی وہ کام پر چلی جاتی اور رات گئے وہ گھر لوٹتی۔ شب و روز کے اسی پھیر میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں 16 سال کی جوان اور حسین لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ اماں نے تمام عمر محنت مشقت میں گزاری تھی، اب وہ ٹی بی کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئیں۔ یوں گھر چلانے کے لیے میں نے بھی کام شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کے قریب کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی، میں وہاں کام کرتی تھی۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی، ایک بڑی سی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک 24-25 برس کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، وہ راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت سے میں گڑبڑا سی گئی اور پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو جب بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر ہونے لگا۔ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ تب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا اور آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اس طرح ہماری محبت کی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اگر اس کے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اس طرح ہماری محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے کے لیے لے جاتا، کبھی سیر و تفریح کرتے ہم، کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے۔ اس کا نام ساجد تھا۔ اس کے والد حیات نہیں تھے، وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد بھی تھا۔ فیملی میں اس کی ماں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور بڑا سا کاروبار وہ رکھتا تھا۔ ایک دن ساجد مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بڑا سا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جو کہ عیش و عشرت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف نوکر چاکر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ میں بہت گھبرائی، کہیں شاہد کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھیں۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ انہوں نے پہلی نگاہ میں مجھے پسند کر لیا۔ بیٹا تم مجھے بہت پسند آئی، اب میں ساجد کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، کل ہی ہم تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب مجھے ایک حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی تصور کیا ہی نہیں تھا کہ میں ایک بڑے گھر کی بہو بنوں گی۔ ساجد کے گھر سے رشتہ آ گیا اور میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند روز بعد میں دلہن بن کے ساجد کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر یہ راز کھلا تو میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ساجد کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ سے کہا، میں تم سے نہیں بلکہ سیما نامی ایک طوائف سے محبت کرتا ہوں، اور مجھ سے پیار کا ڈھونگ اور شادی تو صرف اپنی ماں کا دل خوش کرنے کے لیے کی ہے، جو گھٹنوں کے ساتھ دل کی مریضہ تھیں۔ بقول ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور سیما کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ مجھے تب تک اس گھر میں رہنا ہے جب تک ان کی ماں زندہ ہیں۔ ساجد نے میرا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میری جیسی سادہ لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ دوسرا، ہم غریب تھے۔ مجھے طلاق دینے یا کسی زیادتی پر ہم غریب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہماری حیثیت اس امیر زادے کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی، اگر اس بات کا پتہ
ان کی ماں یا کسی کو بھی ہوا تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں دنیا کے سامنے ساجد کی بیوی بن کر رہی، پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اکثر وقت ساجد کی ماں کے ساتھ گزارتی، ان کی خوب خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی تھی۔ بدلے میں وہ مجھے محبت اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی، اکثر کہتی ان سے ایسی کوئی نیکی ضرور ہوئی ہے جس کا پھل اللہ نے انہیں میرے روپ میں دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں۔ ساجد اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، محبت کا اظہار کرتے، میری تعریف کرتے، جس کو دیکھ کر ان کی ماں بہت خوش ہوتی اور سمجھ جاتی کہ وہ میرے کتنے اچھے شوہر ہیں۔ وہ ہم دونوں کو دعائیں دیا کرتی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ساجد کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، گھمانے کے نام پر باہر لے جاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود سیما کے پاس چلے جاتے۔ تنہائی میں وہ میری طرف نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ دن اسی اذیت میں گزرتے رہے۔ میری اور ساجد کی شادی کو سال بھر ہو گیا۔ اب ساجد کی اماں کو ہمارے بچے کی فکر ہوئی۔ وہ جب بھی سوال کرتی، ساجد ٹال جاتے۔ امی، ہم نے سبھی اچھے ڈاکٹرز کو دکھا دیا ہے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں، وہ جب مہربان ہو تب بچہ ہی ہوگا۔ میری شادی کے 2 سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹی، جب مجھے پتا چلا مجاہد بھائی کو پولیس نے مار دیا ہے، کیونکہ وہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتے تھے بلکہ ڈاکو بن گئے تھے۔ اس صورتحال میں اب میرا آخری سہارا بس ساجد کی ماں رہ گئی تھی۔ میں دن رات ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی، ہر صورت انہیں خوش رکھنے میں لگی رہتی، مگر یہ تمام کوششیں اس وقت رائگاں چلی گئیں جب ایک رات وہ خاموشی سے چلی گئی۔ انہیں نیند کی حالت میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یوں میری شادی کو ابھی بمشکل 2 برس ہی ہوئے تھے کہ یہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہا تھا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں کا سویم ہوتے ہی ساجد سیما سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ میں نے سیما کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ معمولی شکل، سانولے سے رنگ کی تقریباً 35 برس کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے شاہد اس کے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں اپنے رب کے آگے کتنا روئی تھی، پر میری ساری دعائیں بیکار گئی۔ آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ ساجد طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے، میں ان کے پیروں پر گر گئی۔ اللہ کے واسطے مجھے طلاق مت دے، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بن گئی۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس یہ یاد ہوگا کہ میں گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ جب ساجد کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سیما کے پیروں پر سر رکھ دیا اور اس سے منتیں کرنے لگی، ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ساجد اس بات پر راضی ہو گئے اور سیما کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اگلے روز وہ دونوں ہنی مون منانے سنگاپور چلے گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دھیرے دھیرے سیما گھر کے تمام نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے ساجد کی ماں بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس ماسی کو بھی نکال دیا جو بہت قریبی تھی۔ ساجد سے کہا، حسینہ اب اس گھر کو سنبھالے گی۔ ساجد نے اسے اف تک نہیں کہا، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ اب سیما نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ گھر کے تمام کام میرے ذمے تھے، صفائی، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، غرض ہر کام وہ مجھ سے کرواتی تھی۔ ایک دن سیما میرے پاس آئی اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ سنو، تم جانتی ہو میں ایک طوائف رہ چکی ہوں اور طوائف کا دل بھی ایک مرد سے کبھی نہیں بھرتا، اسی لیے ساجد کے کام پر جاتے ہی اب میرا دل بہلانے کے لیے مرد آیا کریں گے۔ اس بات کا علم
साजिद को नहीं होना चाहिए, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं सीमा को हैरत से देखने लगी। उसे साजिद जैसा वफादार, मोहब्बत करने वाला, दौलतमंद शौहर मिला, जिसने सीमा जैसी तवाइफ से शादी करके उसे इज्जत भी दी। सीमा को तो शुक्र अदा करना चाहिए था। साजिद ने उसे गंदगी से निकाला, मगर गंदगी का कीड़ा गंदगी को ही पसंद करता है। अब मुझे ये बात समझ आ गई थी कि सीमा ने घर के तमाम नौकरों को क्यों निकाला, महज इसलिए कि वो उसकी खबर शाहिद को कर देते। मेरा क्या था, मेरे देखना ना देखने से सीमा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल सीमा ने अपना धंधा दोबारा शुरू कर दिया। साजिद के काम पर निकलते ही सीमा अपने काम पे लग जाती। उसके पास हर तरह के मर्द आते। ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकती थी। ये रास्ता तो साजिद ने खुद चुना था। अपनी माँ का कहा ना मानकर उन्होंने एक पेशावर तवाइफ से रिश्ता जोड़ लिया, और तवाइफ भी वो जो हर लम्हे मर्द बदलती। मेरी शादी के बाद से साजिद का रवैया मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए कभी भी मोहब्बत नहीं देखी। उनका सलूक मेरे साथ हमेशा रूखा फीका ही रहा। मगर कुछ दिनों से महसूस करने लगी थी जैसे उनके रवैये में बदलाव आता जा रहा है, उनके बर्ताव में नरमी आती जा रही है। पहले वो मुझे मोहब्बत से नहीं देखते थे, जब भी देखा नफ़रत और हिकारत की निगाह से देखा, लेकिन अब उनकी निगाहों में मुझे अपने लिए मोहब्बत की दमक नज़र आ रही थी। वो अक्सर चोर निगाहों से मुझे मीठी नज़रों से देखते, और जब मेरी नज़र उनकी नज़र से टकराती तो वो नज़रें झुका लेते। मैं इस बदलाव की तदबीर को समझ नहीं पा रही थी। एक रात किचन का काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई, क्योंकि शाम को सीमा की सहेलियां आई हुई थी। वो रात का खाना खाकर ही गई। खाना बनाने और फिर किचन साफ करने में मुझे बहुत देर हो गई। उस रात सर्दी बहुत थी। मेरे कपड़े भी काम करने की वजह से गीले हो चुके थे। ओढ़ने के लिए सीमा ने हल्की सी चादर दी थी। अचानक मेरी नज़र सामने जहाँ साजिद न जाने कब से खड़े थे, मुझे गौर से देख रहे थे, वहाँ गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते बिल्कुल नज़दीक आ गए और मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था कि वो मेरे इतने नज़दीक आ गए थे। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। उनके होंठ कपकपा रहे थे और आंखों में पानी भर आया। फिर वो तेज़ी से पलटे और बाहर की जानिब चले गए। साजिद के जाने के बाद जाने कब तक मेरा दिल यूं ही ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या साजिद अब मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? क्या उन्हें एहसास हो रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है? मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। वो पीर का दिन था। साजिद को ऑफिस गए 2 घंटे हो चुके थे। सीमा अपने बेडरूम में एक मर्द के हमरा दिल बहरा रही थी, और मैं हमेशा की तरह बाहर उनके इस काम को देखते हुए दिल ही दिल में रंजीदा थी। सीमा को कमरे में गए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक गोली की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। गोली की आवाज़ साजिद और सीमा के बेडरूम से आई थी, और वहाँ उसे चीखने और शोर की आवाज़ें भी आने लगी। मैं उस तरफ भागी। अभी कमरे के करीब पहुंची थी कि तेज़ी से दरवाज़ा खुला, और वही मर्द जो सीमा के साथ कमरे में था वो कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में कपड़े थे जो वो पहन नहीं सका था। वो बाहर की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं तेज़ी से कमरे में घुस गई। वहाँ का मंजर, एक ऐसा मंजर जिसे देखकर मैं चकरा कर रह गई। सीमा बेड पर काबिले एतराज़ हालत में बैठी हुई थी। खौफ से उसका वजूद लरज़ रहा था। उसके बिल्कुल सामने साजिद पिस्तौल ताने खड़े थे। साजिद की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो सीमा को गुस्से से घूर रहे थे। कुछ देर पहले जिस गोली की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी वो साजिद के पिस्तौल से निकली थी, लेकिन उस गोली ने किसी की जान नहीं ली थी। तुम कितनी घटिया औरत हो, साजिद ने गुस्से से सीमा से कहा। बज़ात औरत, तूने मेरे घर को तवाइफ खाना बना लिया। तू वो गंदी नाली का कीड़ा है जो साफ़ सुथरी जगह पर भी गंदगी में रहता है। तूने ये भी ना सोचा कैसे मुझे तेरी अय्याशियों का पता नहीं चलेगा। मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब एक एक करके घर के तमाम नौकरों को तू निकालती जा रही थी। फिर साजिद रोने लगे। अपनी अय्याशियों के लिए तूने ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े घर का काम
یہ اکیلی حسینہ کیسے کر پائے گی؟ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آیا۔ اب بہت ہو چکا، آج آخری دن ہے تیرا، تو یہاں سے جائے گی۔ وہ اسے مارنے ہی والے تھے کہ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ ساجد، اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو چھوڑ دوں؟ وہ چیخے۔ اس ذلیل عورت کو چھوڑ دوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، جو میری محبت کے بدلے مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، اس کی وجہ سے میں تم پر ظلم کرتا رہا، اور تم کہتی ہو اسے چھوڑ دیں؟ ساجد کے سر پر خون سوار تھا، لیکن میری منتوں کی وجہ سے ساجد نے سیما پر گولی نہیں چلائی، لیکن اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں احساس ہو گیا۔ بعد میں نے ان تمام پرانے نوکروں کو گھر میں واپس بلا لیا۔ 2 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ ساجد مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں اب بہت خوش ہوں۔ یہ سچ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ صبر اور شکر سے انسان دوسروں کے دل جیت سکتا ہے، بس اللہ سے دعا کرتا رہے اور نیکی سے پیچھے نہ ہٹے۔ دن اسی عظیم